اگر زندگی کی حقیقتوں کا ذکر کیا جائے تو محبت، نفرت، ہار جیت، پانا کھونا سب چیزیں ہی زندگی کا سچ ہیں۔ ان دنوں ہم بھی زندگی کے ایک تلخ سچ کے ساتھ وقت گزارنے پر مجبور تھے کہ ہمارے والد ہماری ماں کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تبھی اولاد کی پرورش ماں کی تنہا فہم ٹھہری تھی، جس کو امی نے ہر حال میں سر کرنا تھا۔ ہمارے رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہ تھا جو ہماری ذمہ داری اٹھاتا۔ مجبوری انسان سے ہر کام کرواتی ہے۔ میری ماں، جس نے زندگی میں بہت خوشحالی دیکھی اور کبھی گھر سے قدم نہ نکالا تھا، بالآخر وہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے گھر پہنچی۔ یہ بھی اس وجہ سے دل میں امید لیے گئیں کہ یہ لوگ باقی رشتہ داروں سے مختلف ہیں اور رحم دل رکھتے ہیں۔ یہ امی کی دور کی کزن تھی، ہم ان کو خالہ نسترن کہتے تھے۔ انہوں نے امی کو دیکھتے ہی گلے لگا لیا، عزت و احترام سے بٹھایا، آؤ بھگت کی۔ وہ تو جانتی تھیں کہ جب ابو ہمارے ساتھ رہتے تھے کسی شے کی کمی نہ تھی، ان کا اپنا بزنس تھا۔ پھر خدا جانے کیا ہوا، ان کو بزنس میں گھاٹا ہو گیا یا کسی کا ڈر پڑ گیا کہ وہ روپوش ہو گئے۔ ایک دن ایسے گئے پھر نہ لوٹے۔ 2 سال تک میری ماں نے گھر سے قدم نہ نکالا۔ بالآخر جمع پونجی ختم ہوگی اور ہم پر فاقوں کی نوبت آ گئی۔ ہم 4 بہن بھائی تھے، 5ویں اماں تھی۔ آگے مزید گزارا کیسے چلتا؟ بڑے بھائی نے مڈل پاس کیا تھا، آگے پڑھانے کو بھی رقم درکار تھی۔ ایسے میں خالہ نسرن والدہ کو اندھیرے میں امید کی کرن نظر آئی۔ میں بھی ماں کے ساتھ گئی تھی کہ میں ان کی سب سے چھوٹی اولاد تھی۔ والدہ نے دل کڑا کر کے خالہ نسرن کو اپنے حال سے آگاہ کیا۔ وہ کچھ رقم بطور امداد دینے لگی تو اماں نے کہا، نہیں بہن، مجھے یہ نہیں چاہیے، مجھے تو کوئی مستقل ذریعہ آمدنی درکار ہے تاکہ عزت سے بچے روٹی کھا سکیں۔ انہوں نے پوچھا، زرینہ آپا تم ہی کہو کہ میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تمہارا لڑکا بھی ابھی چھوٹا ہے، میٹرک پاس بھی نہیں ہے، کس طرح کی ملازمت کر پائے گا؟ مجھے اپنے گھر کا کام دے دو، میں صبح آ جاؤں گی، شام تک سارا گھر سنبھالوں گی۔ کیا کہہ رہی ہو آپا؟ کیوں مجھے شرمندہ کر رہی ہو؟ تم میری بہنوں کے جیسی ہو، کیا اب میں تم کو نکرانی رکھوں گی؟ اس میں کیا حرج ہے؟ کام تو مجھے کرنا ہے، تمہارے گھر کا نہ کیا کسی اور دار جا کر لوں گی، تو غیروں سے پھر اپنوں کے پاس کام کرنا کیا برا ہے؟ کم از کم یہاں میری عزت تو ہوگی۔ نسرن خالہ نے کچھ دیر سوچا، بالآخر انہوں نے اماں کی بات کو معقول جان کر ان کو اپنے گھر میں کام کے لیے رکھ لیا، لیکن ایک شرط پر کہ وہ ان کے مہمانوں اور پڑوسیوں کے سامنے یہ راز نہ کھولیں گی کہ ان کی کزن ہے۔ اس طرح ان لوگوں سے ان کو شرمندگی اٹھانا پڑے گی۔ وہ یہی سوچیں گے کہ اپنی عزیزہ کی مالی مدد کرنے کی بجائے اس کو نکرانی بنا لیا ہے۔ والدہ نے کہا، نسرن یہ مجھے منظور ہے، میں اپنے کام سے کام رکھوں گی، تمہارے گھر میں میری عزت محفوظ رہے گی، دوسرے جانے کیسا برا سلوک کریں سہ نہ سکوں گی۔ تمہارا گھر تو میرا گھر ہے، یہاں کام سے مجھ کو آر نہ ہوگا۔ اماں نے خالہ کے یہاں نوکری اختیار کر لی۔ میرے بڑے بھائی سے کہا کہ تم میٹرک کر لو، تمہاری خاطر میں نے کوٹھی کا کام پکڑا ہے۔ میری بڑی بہن مشینی کڑھائی سیکھنے ہنرمند اسکول جانے لگی۔ چھوٹا بھائی 8ویں میں تھا اور بڑا 9ویں میں تھا۔ میں نے 5ویں میں اسکول چھوڑ دیا اور ماں کے ساتھ خالہ نسرن کی کوٹھی جانے لگی، کیونکہ وہ اکیلی نہیں جاتی تھی۔ خالہ کا گھر کافی دور تھا اور ان کو پیدل جانا ہوتا تھا۔ خالہ نسرن بہت اعلیٰ خاتون تھی، ان کا اخلاق بہترین تھا۔ وہ ہمارے ساتھ اپنوں جیسا سلوک رکھتی تھی اور ماں کا احترام کرتی، جیسے بڑی بہنوں کا کیا جاتا ہے۔ اماں نے رفتہ رفتہ ان کے گھر کا سارا کام سنبھال لیا۔ ان کے شوہر غیر تھے، لیکن وہ بھی بہت اچھے آدمی تھے، ہماری مالی امداد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے تھے۔ ہمارے محلے میں ایک کریانہ سٹور تھا، والدہ اس سے سودا سلف لیا کرتی تھی، ہم ان کو چاچا رمضان بلاتے تھے۔ یہ مہربان دکاندار محلے داری کے سبب ہمارے حال کو جانتے ہوئے اکثر ادھار پر راشن دے دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا ٹیلر ماسٹر تھا، اس کی صدر بازار میں درزی کی دکان تھی۔ جب میرے بھائی شعیب نے میٹرک پاس کر لیا تو چاچا رمضان نے اس کو اپنے بیٹے کے پاس سلائی کا کام سیکھنے کی خاطر اس کی دکان پر بٹھا دیا۔ وقت گزرنے لگا، میرے بھائی نے ہنر سیکھ لیا، اب وہ بھی ایک اچھا درزی بن گیا۔ ٹیلر ماسٹر نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا، وہ اچھی تنخواہ دیتا کیونکہ شعیب بہت عمدہ سلائی کرتا تھا۔ گھر کے حالات کچھ سنبھلنے لگے تو ماں نے کچھ رقم جوڑنا شروع کر دی، کچھ خالہ نسرہ نے مدد کی اور میری بہن سائمہ کی شادی ہو گئی۔ ان دنوں میری عمر 12 سال تھی، میں ماں کے ساتھ کوٹھی جاتی، وہاں پر خالہ کی بیٹیاں ایمن اور یمنا باجی کو دیکھتی، دونوں کا اخلاق اپنی ماں کی طرح بہت اچھا تھا، وہ میرے ساتھ بہنوں کی طرح پیش آتی تھیں، میں ان کے ساتھ گزارا ہوا وقت کبھی نہیں بھول سکتی۔ ان لوگوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا، ان دونوں کو قیمتی اور خوبصورت لباس میں دیکھتی تو میرا بھی دل کرتا کہ انہی جیسے کپڑے پہنوں۔ وہ اکثر اپنے پہنے ہوئے اچھے اچھے کپڑے مجھے دے دیا کرتی تھی، جن کو بھائی ٹھیک کر کے دیتا تو میں پہنتی۔ یہ کپڑے مجھ پر سج جاتے تھے،
لیکن ان کے دیے کپڑے انہی کے گھر پہن کر جانا مجھے اچھا نہ لگتا۔ تب میں اپنے کم قیمت کپڑوں کو اچھی طرح دھو کر استری کر کے پہن کر جاتی۔ وہ کہتی کہ تم نے ہمارے والے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ تو بہانہ کرتی کہ امی کہتی ہیں تم ایسے اچھے کپڑے پہن کر میرے ساتھ آتی جاتی ہو تو لوگ ہم کو گھورتے ہیں، اس لیے وہ کپڑے میں اپنی بہن اور سہیلیوں کے گھر ہی پہن کر جاتی ہوں۔ ایمن باجی اور یمنا باجی کے ساتھ رہ کر میں گفتگو کے ادب آداب سیکھ گئی تھی۔ انہی کی طرح کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، طریقہ تمیز اور اچھا کھانا بنانا، عمدہ طریقے سے مہمان کو پیش کرنا، سبھی وصف سیکھ لیے تھے۔ اب جو بھی مجھے دیکھتا میری تعریف کرتا، خاص طور پر میری ایک خالہ جویریہ جو نزدیکی گاؤں میں رہتی تھی، وہ مجھے بہت پسند کرتی تھی۔ جب آتی گلے لگاتی اور میری بے حد تعریف کرتی۔ ہمارے رشتہ داروں کو علم نہ تھا کہ امی کسی گھر میں کام کرتی ہیں۔ وہ یوں بھی بہت کم آتے، کبھی عید پر کوئی آ جاتا تو حیران رہ جاتا کہ اس لڑکی کی تو بہت اچھی تربیت ہوئی ہے، طریقہ تمیز اعلیٰ درجے کا ہے۔ تبھی میرے لیے کم عمری سے ہی رشتے آنے لگے۔ میرے انداز اور عادتیں رشتہ داروں کو چونکا دیتے تھے۔ مجھ میں کوئی کمی نہ تھی، بس ایک شے کے سوا کہ میری رنگت گوری نہ تھی، جبکہ میرے نقوش خوبصورت تھے، رنگت سانولی تھی، اس وجہ سے میں دب جاتی تھی۔ ایک بار اتوار کا دن تھا، اطلاع ملی کہ میری پھپھو جو گاؤں میں رہتی تھی فوت ہو گئی ہیں۔ امی اتوار کے دن کوٹھی نہیں جاتی تھی، لہٰذا انہوں نے فوتگی پر جانے کی تیاری کر لی۔ بولی عذرا تم بھی ساتھ چلو، تمہارے بھائی دکان پر ہیں۔ اکیلی جانے سے گھبراہٹ ہوتی ہے۔ میں ان کے ساتھ گاؤں روانہ ہو گئی۔ 1.5 گھنٹے کا راستہ تھا، ہم تھوڑی سی دشواری سے پہنچ گئے۔ کچھ دیر فوتگی والے گھر بیٹھے امی کا دل گھبرانے لگا۔ قریب ہی ان کی کزن اور خالہ جویریہ کا گھر تھا، وہ بھی وہاں بیٹھی تھی۔ جب وہ گھر جانے لگی، امی سے کہا میرے ساتھ چلو، تھوڑی دیر وہاں آرام کر لینا، شام کو دوبارہ آ جانا۔ امی تو یہی چاہ رہی تھی وہ خالہ کے ساتھ ان کے گھر چلی جائیں جو قریب ہی تھا۔ ہم ان کے گھر کے دروازے پر پہنچے، دروازہ بند تھا۔ خالہ نے اپنے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد ایک نہایت خوبصورت لڑکا دروازے پر آیا، تھوڑی سی جھجک کے ساتھ ہم کو سلام کیا اور جانے کا راستہ دیا۔ گھر کے اندر داخل ہوئے تو باقی افراد نے بھی گرم جوشی سے ہمارا استقبال کیا۔ اس خالہ کے گھر میں پہلی مرتبہ آئی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ دروازہ کھولنے والا ان کا چھوٹا بیٹا ہے، اس کا نام ہمایوں ہے۔ ہمایوں کو دیکھ کر مجھے نہ جانے کیا ہوا کہ میرے دل نے اس کی طرف کشش محسوس کی، یوں جیسے میں اس کو برسوں سے جانتی ہوں۔ خالہ کی دونوں بہوئیں بھی بہت اچھے اخلاق کی تھیں۔ انہوں نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا اور مجھ سے باتیں کرنے لگی۔ ہم نے مل کر کھانا کھایا، لیکن میرا دھیان کھانے سے بڑھ کر اس کمرے کی طرف تھا جہاں خالہ کا بیٹا ہمایوں گیا تھا۔ خالہ کا گھر بہت اچھا تھا، جس میں خوشحالی تھی، سکون تھا اور پیار و محبت بھرا سلوک تھا۔ سبھی کچھ تو تھا اس 4 دیواری کے اندر۔ مجھے ان کے گھر کا ماحول اتنا اچھا لگا، جی چاہا کہ ہمیشہ کے لیے یہاں رہ جاؤں۔ کچھ دیر بعد ہم کو دوبارہ فوتگی والے گھر جانا تھا، لیکن میرا دل وہاں جانے کو نہ چاہ رہا تھا۔ تاہم مجبوری تھی، جانا تو تھا۔ جی چاہا کہ اس گھر سے جانے سے قبل ایک بار اور ہمایوں کو دیکھوں، مگر یہ خواہش پوری نہ ہوئی کیونکہ وہ باہر آیا ہی نہیں۔ میں جاتے ہوئے اس کا دلکش سراپا آنکھوں میں لیے ان کے گھر سے نکل پڑی۔ نیلی پینٹ اور سفید شرٹ میں ملبوس وہ خوبصورت لڑکا چور دروازے سے دل میں داخل ہو گیا تھا۔ اس نے میرا چین چرا لیا اور مجھ کو خبر نہ ہوئی۔ اس کے بعد میں اس کو نہ بھول سکی۔ اس واقعہ کو 3 سال گزر گئے۔ خالہ ایک مرتبہ کسی کام سے ہمارے گھر آئی، مجھے ان کے آنے سے بے حد مسرت ہوئی۔ میں نے ان کی خوب توازے کی، سب کا حال چال پوچھا، سب کی مصروفیات پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ باقی تو سب ویسے ہی ہیں، بس چھوٹے بیٹے ہمایوں کی رسم منگنی کچھ دنوں میں ادا ہوگی، آپ لوگوں نے بھی ہماری خوشی میں شامل ہونا ہے۔ ہمایوں کی منگنی کے بارے میں سن کر میری سانس اوپر کی اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی۔ خالہ کے اس بیٹے کا یہی تو نام تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی منگنی کا بلاوا دینے آئی تھی۔ میں تو پھر ان کے پاس بیٹھ نہ سکی، اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔ آنسو بے ساختہ میری آنکھوں سے بہنے لگے۔ کافی دیر تک روتی رہی، حیران تھی کہ ایک جھلک ہی تو اس کی دیکھی تھی۔ مجھے اس کے ساتھ کچھ ایسی شدید محبت نہ تھی، کوئی راہ رسم بھی نہ تھی۔ پھر یہ کیا ہوا تھا مجھ کو؟ میں پاگل نہ تھی۔ اب احساس ہوا کہ محبت تو محبت ہوتی ہے، راہ رسم نہ بھی ہو یہ درد تو دیتی ہے۔ خام خواہ عجیب سی الجھن اور چبھن دل میں اتر کر روح کا حصہ بن گئی۔ اب جب یہ خیال آتا کہ کچھ دنوں بعد ہمایوں کی منگنی ہے تو سانس رکنے لگتا۔ اس کی منگنی سے 1 دن پہلے امی نے گاؤں ساتھ چلنے کا کہا، میں نے انکار کر دیا۔ عجیب سی ویرانی چھائی تھی۔ میں نے کہا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اماں، میں نہ جاؤں گی، آپ حبیب کے ساتھ چلی جائیے۔ امی چلی گئیں، کچھ گھر کے کام ذمہ لگا گئی۔ میں نے کوئی کام نہ کیا اور خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، روتی رہی۔ اگلے دن میری اداسی کو کوٹھی والوں نے بھی محسوس کیا، لیکن کسی کو کیا بتاتی کیوں اداس ہوں۔
امی نے مجھے از خود ہمایوں کے منگنی کا حال بتایا کہ کھاتے پیتے گھرانے کی خوبصورت میٹرک پاس لڑکی سے منگنی ہوئی ہے۔ منگنی کا بڑا اچھا فنکشن تھا، اتنے اچھے گھر میں رشتہ ہوا ہے۔ ماں کے یہ الفاظ میرے دل میں بھالے کی طرح لگے اور دل ڈوبنے لگا۔ کئی دنوں تک سنبھل نہ سکی۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا۔ لڑکا ایف اے پاس اور کسی فیکٹری میں ملازم تھا۔ بہت اچھی اس کی تنخواہ تھی۔ میں اس کا موازنہ ہمایوں سے کرنے لگی۔ ہمایوں میٹرک پاس تھا، لیکن وہ بہت خوبصورت تھا اور کماتا بھی زیادہ تھا۔ میں نے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ جانے کیوں میرا ذہن کسی کے لیے نہیں مان رہا تھا۔ ادھر میں نے رشتے سے انکار کیا، ادھر ہمایوں کی شادی کا کارڈ آ گیا۔ مجھے لگا کہ میری بدقسمتی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اس کے 15 روز بعد شادی تھی۔ مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی شادی پر امی کو جانا ہی تھا۔ میرا جانے کا پروگرام نہیں تھا، لیکن میرا ہمایوں کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا۔ سوچا کہ صرف ایک مرتبہ اس خوش قسمت لڑکی کو بھی تو دیکھوں جو اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ میں بھی امی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ گاؤں میں قدم رکھتے ہی میری بے قلی میں اضافہ ہو گیا۔ ہمایوں کو دیکھا، لگا کہ یہ تو پہلے سے بھی نکھر گیا ہے۔ اس نے بھی سرسری نظر سے مجھے دیکھا۔ میں نے دوبارہ نظر ملانے سے نگاہیں چرا لی۔ چپ چپ سی بیٹھی رہی اور لڑکیاں تو ہنس بول رہی تھیں، مگر میں انجان بنی رہی۔ بارات کے دن جب نکاح کے بعد ہمایوں اور اس کی دلہن کو بٹھا کر رسموں کا آغاز کیا گیا تو میری آنکھوں میں گویا منو مرچیں چلی گئی ہوں۔ گہرے رنگ کے پینٹ کوٹ میں ہمایوں اور سرخ رنگ کے لہنگے میں اس کی زندگی کی ساتھی، دونوں ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ اس کی بیوی کا رنگ بہت ہی گورا تھا۔ مجھے عجیب طرح کے احساس نے گھیر لیا۔ جو دکھ ملا احساس کمتری جیسا ہی تھا۔ جیسے تیسے شادی اختتام پذیر ہوئی اور ہم نے جانے کو سامان باندھا، لیکن میرے قدموں میں کسی نے زنجیریں ڈال دی ہوں، جیسے قدم اٹھتے ہی نہ تھے۔ میرا اپنا دل بس میں نہ تھا۔ عجیب کشش تھی، ایک جکڑن تھی اس گھر میں، اس گاؤں میں، ان گلیوں میں، لیکن واپس تو آنا ہی تھا۔ دل سے ہمایوں کا خیال کبھی اوجھل نہ ہوا۔ لاکھ چاہا پھر بھی نہیں۔ گھر آ کر میرا دل نہیں لگا۔ میں نے سامان باندھا اور اپنی پھپھو کے گھر شکر گڑھ رہنے چلی گئی۔ میں 1 ماہ کا سوچ کر آئی تھی۔ پھپھو کی بیٹی سونیا پڑھائی میں مصروف تھی، اس کے پرچے ہونے والے تھے اور پھپھو کی طبیعت بھی کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ میں 1 ماہ کی بجائے 2 ماہ گھر نہ جا سکی، اور پھر جب سونیا کے پرچے ختم ہو گئے تب وہ اور اس کی امی مجھ کو خود میرے گھر چھوڑنے آئی۔ گھر آ کر وقتی طور پر بھولا ہوا دکھ یاد آ گیا۔ وہ دل گرفتگی جس کو دور کرنے کی خاطر میں شکر گڑھ گئی تھی، پھر سے مجھ پر حملہ آور ہو گئی۔ امی نے پھپھو سے کہا، اچھا ہوا اس کو لے کر آئی ہو، ورنہ میں خود آنے والی تھی۔ وہ بولی، کیوں خیریت؟ جو رشتہ آتا ہے انکار کر دیتی ہے۔ اب اس کی غیر موجودگی میں نے رشتہ طے کر دیا ہے۔ یہ مانے نہ مانے شادی کرنا ہوگی۔ میں کب تک اس کو بٹھائے رکھوں گی؟ تم اس کو سمجھا کر جانا، اب میں انکار نہ سنوں گی۔ یہ سن کر میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ خوب روئی، پھر خود دل کو سمجھایا کہ تیری ماں بیوہ ہے، اچھے خاندان سے ہو کر بھی تمہاری خاطر دوسروں کے گھر کے برتن مانجتی ہے۔ شرم کرو۔ ہمایوں کی شادی ہونا تھی ہو گئی، اس نے کب تم کو چاہا ہے؟ عقل کے ناخن اب نہ لیے تو لوگ ہی پھر تم کو سمجھانے آئیں گے۔ سو چپ ہو رہی، نہ تو یہ پوچھا کہاں رشتہ کیا ہے، کس سے کیا ہے، اور نہ دولہا دیکھنے کی آرزو کی۔ ماں سے کہہ دیا کہ جہاں اور جس سے شادی کرنی ہے کر دو، اور مجھ سے کچھ مت پوچھنا۔ میں نے سنا بھی کہ لڑکے کی ماں آئی ہے 2 عورتوں کے ساتھ خالہ جویریہ آ گئی۔ میں سمجھی کہ ان عورتوں میں سے کسی کے لڑکے سے رشتہ طے ہوا ہے، شاید خالہ کے ذریعے یہ رشتہ طے ہوا ہوگا، تو وہی ساتھ آئی ہیں، ورنہ ان کے بیٹے کی شادی تو 3-4 ماہ قبل ہو چکی تھی۔ جب مہندی کی چیزیں لائے تب بھی خالہ آگے عورتیں باتیں کرنے لگی کہ اس کے لڑکے کی 2 ماہ قبل طلاق بھی ہو گئی ہے۔ یہ کیا؟ میں حیرت کے سمندر میں غوطے لگانے لگی کہ کیا چند دنوں بعد طلاق بھی ہو جاتی ہے؟ اس کے بعد کیا باتیں ہوئی، مجھے ہوش نہیں تھا کہ میں وہاں ہو کر بھی وہاں نہیں تھی۔ واقعی 3 دنوں کے اندر میری مہندی پھر رخصتی بھی ہوگی، اسی ہمایوں کے ساتھ جس سے میرے دل کی گرہ بندی تھی۔ سسرال آ کر پتا چلا کہ اس کی بیوی اچھی لڑکی نہ تھی۔ اس کے والد نے زیادہ حق مہر لکھوایا۔ اس روز بھی انبن ہوئی تھی۔ آتے ہی لڑکی نے گڑبڑ شروع کر دی، اپنے گھر والوں کو غلط شکایتیں کی۔ وہ بھی بھڑک گئے اور ہر طرح کے الزامات شروع کر دیے۔ گھر میں خوب رولا ڈالا اور بگڑ کر چلی گئی۔ اس کے والدین نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ معاملہ کورٹ تک لے گئے اور ہمایوں کو طلاق دیتے ہی بنی۔ حق مہر کی بڑی رقم کی خاطر اس بد نصیب لڑکی کا گھر اجڑ گیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے میں سوچ رہی تھی کہ کون خوش قسمت ہے اور کون بد قسمت۔ یقیناً وہی بد قسمت تھی کہ جس کے والدین نے بھی سمجھداری سے کام نہ لیا۔ وہ بھی ماں باپ کے پیچھے اپنے اچھے بھلے گھر کو ٹھوکر مار کر چلی گئی۔
ہمایوں کی دوبارہ شادی کا سلسلہ چلا تو جویریہ خالہ کو میں یاد آ گئی۔ ہمایوں سے مشورہ کیا، اس نے ان کی رائے سے اختلاف نہ کیا۔ یوں مجھ کو میری مراد مل گئی۔ ہم دونوں خوش و خرم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے 2 بچے ہیں، مگر میں اس لڑکی کا گھر اجاڑنے کی ذمہ دار نہیں، لیکن اللہ نے میری خوشی کو پورا کرنا تھا، سو یہ انجانی راحت مجھ کو ملی۔ سچ ہے، دل سے نکلی دعا اور کچھ خواہشیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اس طرح پوری ہو جاتی ہیں کہ یقین نہیں آتا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کریں، شیئر کریں اور مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔